اب ہم نے جو ہے نا سیکشن 3 میں کلاس اے پڑھ لیا، اور کلاس اے میں جو ہے نا ہم نے سب کلاس 1 اور سب کلاس 2، باقی جو سب کلاس 3 4 5 یہ آپ خود پڑھ لیں۔ تو شروع کرتے ہیں کلاس بی، ایپلیٹ بورڈ۔ ایپلیٹ بورڈ مین دا بورڈ کنسٹیٹیوٹ انڈر سیکشن 9۔ ایپلیٹ بورڈ وہ سیکشن 9 کے انڈر آتا ہے، کنسٹیٹیوٹیڈ انڈر سیکشن 9 کے اندر آتا ہے۔ سیکشن 9 یہ جب ہم پہنچیں گے تو ایپلیٹ بورڈ پڑھیں گے۔ یہ جو ہے نا یہ MCQs کے لیے بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، MCQs میں بار بار آتا ہے۔ سیکشن 3 میں کلاس بی یہ بہت MCQs کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح سکتا ہے کہ ایپلیٹ بورڈ دا بورڈ کنسٹیٹیوٹیڈ انڈر سیکشن 9، سیکشن 7، سیکشن 13، سیکشن 17، تو پھر کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہوگا سیکشن 9۔ تو یہ MCQs کے لیے بہت ضروری ہے۔ یا اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ دا بورڈ کنسٹیٹیوٹیڈ انڈر سیکشن 9، تو مختلف آپشن دیے ہوں گے اور ایک آپشن یہاں پہ ایپلیٹ بورڈ ہوگا، تو پھر آپ ایپلیٹ بورڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ کلاس سی ہے، کلاس سی بیچ۔ بیچ مین اے کوانٹٹی آف اینی ڈرگ پروڈیوس ڈیورنگ اے گیون سائیکل آف مینوفیکچر۔ مینوفیکچر سائیکل میں جتنی بھی کوانٹٹی ڈرگ کی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس بیچ ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا کلاس ڈی، بیچ نمبر means a designation printed on the label of a during date identify the batch and permits the production history of the batch, including all stages of manufacture and control to be traced and reviewed۔ بیچ نمبر جو ہے وہ یہاں پر ڈیزگنیشن ہے۔ بیچ نمبر ڈیورنگ کے لیبل پر وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے۔ بیچ نمبر سے پروڈکشن ہسٹری کی پتہ چل سکتی ہے، جس سٹیج سے وہ گزرا ہے وہ ساری کی ساری ٹریس کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی پرابلم ہو جائے کوئی ڈرگ کی، تو پھر اس کی بیچ نمبر ہسٹری کے ذریعے نکلوائی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم کلاس ای، سینٹرل لائسنسنگ بورڈ مین دا بورڈ سیٹ اپ انڈر سیکشن 5، تو سیکشن 5 کے اندر ہم سینٹرل لائسنسنگ بورڈ پڑھیں گے۔ اور MCQ میں بھی آ سکتا ہے دا بورڈ سیٹ اپ انڈر سیکشن 5، تو یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایپلیٹ بورڈ، سینٹرل لائسنسنگ بورڈ، بیچ نمبر، ڈرگز، اس طرح وغیرہ کے MCQs آ سکتے ہیں، تو پھر آپ اس میں جو ہے نا سینٹرل لائسنسنگ بورڈ لکھ سکتے ہیں۔ کاؤنٹر فیٹ بہت موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے یہ۔ کاؤنٹر فیٹ ڈرگس مین اور ڈرگ آن دا لیبل اور آؤٹر پیکنگ آف وچ از imitation of or resembles or so nearly resembles as to be calculated to deceive the label or outer packing of a drug of another manufacturer۔ کاؤنٹرفیٹ کا مطلب ہے کاپی یا فیک۔ امیٹیشن مینز کاپی کرنا، نقل کرنا۔ کوئی بھی ایسی ڈرگ جس کے لیبل یا آؤٹر پیکنگ جو کہ نقل ہے کسی ایسی ڈرگ کی جس کی مینوفیکچر بھی ڈفرینس ہے، کسی ایسی ڈرگ کی نقل بنا لینا جس کی سیل بہت زیادہ ہے، جو کہ زیادہ فیمس ہے، بہت زیادہ خریدتے ہیں لوگ، تو اسی ڈرگ کی نقل بنا لے اور اس کی آؤٹر پیکنگ، اس کی شیپ بھی ویسے ہی بنا لے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے، لوگ یہ سمجھے کہ یہ وہی ڈرگز ہے، یہ وہی چیز ہے جو ہم پہلے خریدتے تھے، کافی فیمس، جو کہ بہت زیادہ فیمس ہو، مشہور ہو، جو کہ سیل بہت زیادہ اس کی ہو، تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آؤٹر پیکنگ اور لیبلنگ ایسا کرنا جو اوریجنل ڈرگ لگتی ہو، یعنی اوریجنل ڈرگ کی طرح ہو اور اس کی مینوفیکچر الگ ہو، مگر پیکنگ اور کلر بالکل سیم ہو، ایک جیسے ہو۔ ایک مسٹیکن امپریشن دینے کے لیے یہ کام کیا جائے تو یہ کاؤنٹرفیٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ مطلب ڈرگز یا ایسی چیز بنانا جو زیادہ مشہور ہو اور پھر اس کو کاپی اور اس کی کلر شیپ ایک جیسے بنا لے تاکہ لوگ یہ اس کو دھوکہ دے سکے کہ یہ وہی ڈرگز ہے، تاکہ یہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ وہی ڈرگز ہے جو ہم پہلے خریدتے تھے، اور ایسے فیمس یا مشہور ڈرگ کی جو کاپی بنا لے اور اس میں بزنس کر سکے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر مشہور ہو جائے۔
تو ایسے ڈرگ کو ہم کاؤنٹرفیٹ ڈرگ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کلاس جی پڑھیں گے۔ کلاس جی بھی ہمارے پاس ہے ڈرگ انکلوڈ، ڈرگ میں کیا کیا شامل ہے۔ تو یہاں پہ سب کلاس 1 میں ہمارے پاس ہے اینی سبسٹانس اور مکسچر آف سبسٹانسز دیٹ از مینوفیکچرڈ، سولڈ، اسٹور، آفرڈ فار سیل اور ریپرزینٹیڈ فار انٹرنل اور ایکسٹرنل یوز ان دا ٹریٹمنٹ، میٹیگیشن، پریونشن آف اور diagnosis of disease, an abnormal physical state or the symptom of thereof in human being or animal۔ کوئی بھی سبسٹانس یا مکسچر آف سبسٹانس جو کہ مینوفیکچر ہو رہا ہے، سولڈ ہو رہا ہے، مطلب سولڈ مینز بیچنا، فروخت کرنا، اسٹور ہو رہا ہے کس چیز کے لیے، انٹرنل اور ایکسٹرنل یوز آف ٹریٹمنٹ کے لیے، میٹیگیشن کے لیے، میٹیگیشن مطلب کمی، ریڈکشن، سمٹم کے ریڈکشن کے لیے، پریونشن کے لیے اور ڈائگنوسس کے لیے۔ ڈائگنوز کے لیے کس طرح؟ ڈائگنوز کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ بیکٹیریا کو ہم گروتھ دیتے ہیں اور کچھ اس کو گروتھ کرنے کے لیے، بیکٹیریا کے گروتھ کرنے کے لیے اس کو کچھ میڈیسن دیتے ہیں یا کوئی ڈرگز دیتے ہیں، کوئی خوراک دیتے ہیں، کوئی بھی ایبنارمل فزیکل اسٹیٹ جس کو ڈرگ سے ٹریٹ کیا جائے، کوئی سمٹم ہو مطلب کوئی علامت ہو ہیومن میں، اینیمل میں، جو بھی اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، میٹیگیشن کے لیے، پریونشن کے لیے وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈرگس ہوگا۔ یہاں پہ مطلب یہ ہے ان ساری چیزوں کا کہ جو بھی سبسٹانس ہو یا مکسچر آف سبسٹانس ہو، اس سے اینیمل یا ہیومن بینگ کا علاج ہو سکے اور اس کے جو ایبنارمل فزیکل اسٹیٹ ہے وہ نارمل فزیکل اسٹیٹ میں بدل جائے، مطلب وہ اس کو کوئی بیماری ہو اور اس سے وہ ٹھیک ہو جائے یا اس کو ٹریٹمنٹ کیا جائے، اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے اس سے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارے پاس ڈرگ ہوگا۔ کوئی ڈائگنوز کے لیے، پریونشن کے لیے یا کوئی بھی چیز ہو، جس طرح کوئی چیز جو ہے نا وہ بیمار سے پہلے لگایا جاتا ہے، جس طرح کوئی ویکسین ہو یا کوئی اور چیز ہو یا ٹیکہ ہو، تو وہ پریونشن کے لیے بچوں میں لگایا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ڈرگس ہے۔ جو بھی چیز ہو جس سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے وہ ڈرگس ہے۔ اور دا ریسٹوریشن، کریکشن آف موڈیفیکیشن آف آرگینک فنکشن ان ہیومن بینگ اور اینیمل۔ یہاں پہ اس لائن کا مطلب یہ ہے جو بھی ہمارے فنکشن ہے، ہمارے باڈی کی فنکشن ہے جو کہ نیچرلی ہے، آرگینک فنکشن ہے، ان میں کوئی ڈسٹربنس ہو جائے یا ان میں کوئی پرابلم ہو جائے، ان کو ریسٹور کرنے کے لیے، ان کو کریکٹ کرنے کے لیے، ان کو موڈیفائی کرنے کے لیے جو بھی مکسچر آف سبسٹانس یوز ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈرگس۔ ناٹ بینگ اے سبسٹانس exclusively used to prepare for use in accordance with the Ayurvedic, in Unani, homeopathic or biochemic system of treatment, except those substances in accordance with such condition as may be prescribed۔ لیکن ڈرگ کے کیٹیگری میں کیا کیا چیزیں انکلیوڈ نہیں ہوگی؟ آیورویدک، یونانی، ہومیوپیتھک، بایوکیمکس سسٹم ٹریٹمنٹ، یہ والی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ڈرگ میں انکلوڈ نہیں ہوگی، ایکسیپٹ دو سبسٹانسز ان اکارڈنس وتھ سچ کنڈیشن ایز میں بی پرسکرائبڈ۔ لیکن اوپر جتنے بھی کنڈیشن دی ہوئی ہے، ان کنڈیشن کے اکارڈنگ اگر کوئی سبسٹانس پرسکرائب کیا گیا ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ ڈرگ میں انکلوڈ ہوگا۔ سب کلاس 2 ابارٹیو اینڈ کنٹرسیپٹیو سبسٹانس، ایجنٹ اینڈ ڈیوائسز، سرجیکل لیجیٹرز، سوچرز، بینڈیجز، ایبزاربنٹ، کاٹن، ڈس انفیکٹنٹس، بیکٹیریوپیجز، ایڈہیسیو، پلاسٹرز، جیلاٹین کیپسول اینڈ اینٹیسیپٹک سولوشن۔ سب کلاس 2 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی چیزیں بتا دی ہے یہ سب ڈرگ میں انکلوڈ ہوتی ہے، چاہے وہ کنٹرسیپٹیو ہو، وہ ابارٹیو ہو، وہ ایجنٹ ڈیوائسز ہو، چونکہ ہیومن اور اینیمل ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہو رہی ہے، ان کے ڈائگنوز کے لیے یوز ہو رہی ہے، سرجیکل لیجیٹر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ڈرگ کیٹیگری میں انکلوڈ ہوتی ہے۔ سب کلاس 3 سچ سبسٹانسز انٹینڈیڈ to be used for the destruction or repulsion of such vermin, insects, rodents and other organisms as cause, carry
or transmit disease in human being or animal, or for disinfection in residential area or in premises in which food is manufactured, prepared or kept or stored. ایسے سبسٹانس جو کہ تباہی یا پھر ختم کرنے کے لیے یا پھر اپنے سے دور بھگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ سارے ڈرگز میں انکلوڈ ہے، یہ سارے ڈرگز میں آتے ہیں. مطلب روڈینٹ، انسیکٹ، ورمین جو کرتے ہیں کاز یا کیری کرتے ہیں یا پھر ٹرانسمٹ کرتے ہیں یا پھیلاؤ کرتے ہیں ہیومن ڈیزیز یا اینیمل ڈیزیز کے. ایسے سارے سبسٹانس جو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے فوڈ کی پریمیسز کی جگہ، اسٹوریج فوڈ کی، یا پھر ایسے سبسٹانس جو کہ ڈسٹرائی کرتی ہے ورمین، روڈین کو، سب ڈرگ کی کیٹیگری میں آتی ہے. مطلب یہ سارے جو ہے نا ایسے چیزیں ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑوں سے ریلیٹڈ جو اسپرے ہے وہ سارے ڈرگز میں آتے ہیں. کلاس 4 سچ پیسٹیسائڈ از may cause health hazard to the public. کلاس 4 کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پیسٹیسائڈ جو ہوتے ہیں as may cause health hazard to the public. پیسٹیسائڈ آپ کو پتہ ہے کہ استعمال ہوتی ہے پیسٹوں کے لیے، پیسٹوں کل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو یہ بھی ڈرگ کے کیٹیگری میں آتی ہے. سب کلاس 5 any substance mentioned is monograph or is prepared in Pakistan in the Pakistan Pharmacopoeia or the Pakistan National Formulary or the International Pharmacopoeia or the British Pharmacopoeia or the British Pharmaceutical Codex or the United States Pharmacopoeia or the National Formulary of the United States, here alone in a combination with any substance exclusively used in the Unani, Ayurvedic, homeopathic or biochemic system of treatment and intended to be used for any of the purpose mentioned in subclass 1, 2 and 3. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سبسٹانس جو مونوگراف کے اندر ہوتی ہے، مونوگراف کے اندر ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، تو یہ ساری جو ہے نا پاکستان فارماکوپیا اور پاکستان نیشنل فارمولا، یہ ساری جو ہے نا یہ ڈرگ کی کیٹیگری میں آتی ہے. مگر باقی جو ہے نا یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ سب کلاس 1, 2, 3 and 3 یہ ساری ڈیٹیل اوپر دیا گیا ہے، تو یہی سارے ڈرگز میں آتی ہے. سب کلاس 6 any other substance which the federal government may be notification and the office gazetted declared to be a drug for the purpose of this act. Clause 6 کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وفاق حکومت اپنی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر کے کسی بھی ڈرگ کو کہہ سکتی ہے کہ یہ ڈرگز ہے.